السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 سے۔ اور ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے اسرائیلی اپارتھیڈ۔ اپارتھیڈ ہوتا ہے ریشیل سیگریگیشن، یعنی کہ کسی کے ساتھ رنگ اور نسل کی بنیاد پہ ناروا سلوک کرنا۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ کو اسٹڈی کریں گے جو کہ فلسطین کے بارے میں ہے، فلسطین کے رہائشیوں کے بارے میں ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ آلدو اس رپورٹ کا انکار کیا جاتا ہے، ڈیفائی کیا جاتا ہے امریکہ اور جو دوسرے الائز ہیں اسرائیل کے ان کی جانب سے، تو یہ تمام چیزیں ہم ڈیٹیل سے اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ آج کا آپ کا کوسچن یہ ہوگا کہ آپ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے فاؤنڈر کے بارے میں بتانا ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ٹف آئی ایم ایف ڈیمانڈز، یعنی کہ آئی ایم ایف کی مشکل شرائط کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کے پیکج کو ریوائیو کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے انہوں نے کون سی ڈیمانڈز کی تھی اور ان ڈیمانڈز کو کس طرح سے پاکستان پورا کر سکتا ہے، اور فنانس منسٹر آف پاکستان شوکت ترین نے کون سی ڈیمانڈز کے بارے میں پاکستان کے شہریوں کو سچ نہیں بتایا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ For the Palestinians dispossessed by Israel in 1948، وہ فلسطینی جن کو اسرائیل کی جانب سے 1948 میں بے دخل کر دیا گیا، اینڈ subsequent waves of violence، اور اس کے بعد تشدد کی جو لہریں آئیں، اینڈ اسٹیٹ اسپانسرڈ بروٹیلٹی، اور اسٹیٹ کی سرپرستی میں جو ظلم و بربریت کی گئی۔ اپارتھیڈ از این آپ ٹرم ٹو ڈسکرائب دیئر پلائٹ، تو ان کی مائزری، ایگونی، تکلیف کو ڈسکرائب، بیان کرنے کے لیے سب سے مناسب ٹرم اپارتھیڈ ہے۔ تو آپٹ ہوتا ہے اپروپریٹ۔ ٹوڈے، آج کے دن اگر ہم دیکھیں، دے آر اسٹرینجرز ان دیئر اون لینڈ، وہ اپنے ہی زمینوں میں اجنبی ہیں۔ uprooted, imprisoned and killed at the will by Israeli military machine، جن کو اکھاڑ پھینکا گیا، قیدی بنایا گیا اور قتل کیا گیا اسرائیلی ملٹری مشین کی جانب سے۔ These grim facts have been highlighted time and again، بارہا ان ڈارک، بلیک، گلومی حقائق کو ہائی لائٹ کیا گیا، نمایاں کیا گیا۔ with the latest iteration coming in an Amnesty International report، اور یہ جو ریپیٹیشن ہے پروسیس کی، اس کو دوبارہ سے دہرایا گیا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل رپورٹ میں۔ the extensive document serves an indictment of Israeli state، تو یہ جو وسیع جامع ڈاکومنٹ ہے یہ ایکوزیشنز، الزامات لگاتا ہے اسرائیلی اسٹیٹ کے اوپر، saying in a very clear terms، اور بہت واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے that Israel is involved in the crime of apartheid against Palestinians، کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف ریشیل سیگریگیشن کے جرم میں ملوث ہے۔ The report released earlier this week، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا۔ یہ رپورٹ جو کہ اس ہفتے کے اوائل میں جاری ہوئی مزید کہتی ہے کہ تل ابیب routinely indulges in seizing Arab lands، کہ تل ابیب روزمرہ کی بنیاد پہ انوالو رہتا ہے عرب لینڈز گریب کرنے میں، سنیچ کرنے میں، ریسٹرکٹنگ موومنٹ اور نقل و حرکت کو محدود کرتا ہے، ڈینائل آف نیشنلٹی ایز ویل ایز ان لافل کلنگ، اور اسی طرح سے یہ قومیت دینے سے انکار کرتے ہیں اور غیر قانونی قتل عام بھی کرتے ہیں۔ فار دوز ہو ہیو بین ڈاکومنٹنگ دا پیلسٹینین پلائٹ، وہ لوگ جو کہ فلسطینیوں کی مائزریز کو ڈاکومنٹ کر رہے تھے، نن آف دس از نیو، یہ تمام چیزیں نئی نہیں ہیں۔ یٹ واٹ از پرٹیکولرلی آئرونک، لیکن جو خصوصی طور پہ ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ اراؤنڈ دی سیم ٹائم دا ہیومن رائٹ باڈی ریلیز دس ڈیمننگ انڈائٹمنٹ، جب ہیومن رائٹس باڈی نے ریلیز کی ہے یہ ایک سیریس ایکوزیشن، دا اسرائیلی پریزیڈنٹ واز بینگ فیٹڈ ان دا UAE ان اے لینڈ مارک وزٹ، ایک تاریخی دورے میں جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہیں
ان کو انٹرٹین کیا جا رہا تھا یو اے ای کے اندر. تو آج کا آپ کا دوسرا کوسچن یہ ہوگا کہ آپ نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کا نام بتانا ہے. وداؤٹ سو مچ ایز اے پیپ فرام دی پیلسٹینین عرب برادرز ان دا ڈیفینس آف دی فارمرز. اور یو اے ای نے اپنے جو ان کے ساتھی ہیں یعنی کہ اسرائیل ان کے دفاع کے لیے انہوں نے فلسطینی بھائیوں کی جو حالت زار ہے اس کو نہیں دیکھا. The response from the Israeli state has been predictable. یہ جو رسپانس آیا ہے اسرائیل کی اسٹیٹ کی جانب سے یہ فورسیبل، قابل توقع، ایکسپیکٹیبل تھا. ٹرمنگ دا رپورٹ اینٹی سیمیٹک، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ یہودیوں کے خلاف ہے، اینٹی جیوز ہے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، اینی کریٹیسزم آف تل اویوز بروٹل بیہیویئر، کوئی بھی اگر تنقید کی جائے تل اویو کے ظالمانہ رویے کی، elicits such defenses of Israel's indefensible action، تو یہ ایووک کرتی ہے، ڈراؤٹ کرتی ہے دفاع اسرائیل کے اس ناقابل دفاع اقدامات کا. دا یو ایس، امریکہ کے بارے میں اگین فلو آف سینٹینس کو بریک کیے بنا بتایا گیا، جو کہ اسرائیل کا بنیادی پروٹیکٹر ہے، تحفظ فراہم کرتا ہے اور پیٹرن ساتھی بھی ہے. مین وائل ہیز بین ایون مور بلنٹ، وہ بہت زیادہ بلنٹ تھے، اسٹریٹ فارورڈ تھے. ود دا امیرکن ایمبیسڈر ٹو اسرائیل کالنگ دا رپورٹ ایبسرڈ، تو امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں اسرائیل کی جانب، انہوں نے اس رپورٹ کو مضحکہ خیز کہا ہے. تو آج کا آپ کا تیسرا کوسچن یہ ہے کہ امریکن ایمبیسڈر ٹو اسرائیل کون ہے. وائل دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہیز آلسو ریجیکٹڈ اٹ، جبکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. دس ان ایسنس کو آپ ڈسکورس مارکر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ان کوئنٹ ایسنس، ان اے نٹ شیل. یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ مسئلے کی جڑ ہیں. اینی اٹیمپٹس بائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو ہولڈ اسرائیل ٹو اکاؤنٹ، کوئی بھی کوششیں جو کہ عالمی برادری کی جانب سے کی جاتی ہیں اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے، آر اسٹائمڈ بائی اٹس پاورفل فارن فرینڈز اسپیشلی دا یو ایس اے، وہ پریونٹ، ہنڈر، امپیڈ، آبسٹیکل، روک دی جاتی ہیں اسرائیل کے طاقتور غیر ملکی دوستوں کی جانب سے، خاص طور پہ جیسا کہ امریکہ. تل اویو نوز اٹ کین کوائٹ لٹرلی گیٹ اوے ود دا مرڈر، تل اویو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ آسانی سے قتل سے بچ سکتے ہیں. ایز اٹس فار ویسٹرن فرینڈز ول ڈیفینڈ اٹس کرائم وگرسلی، کیونکہ جو اس کے مغربی دوست ہیں وہ ان کے جرائم کو فورسفل مینر میں ڈیفینڈ کریں گے، ان کا دفاع کریں گے. ایمنیسٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں ایگنیس کیلامارٹ، انہوں نے کہا ہے اسرائیل کو کہ وہ ڈسمنٹل کرے، اینڈ کرے، خاتمہ کرے اس اپارتھیڈ سسٹم کا، اینڈ اسٹارٹ ٹریٹنگ دا فلسطینین ایز ہیومن بینگ، اور فلسطینیوں کو انسان سمجھ کر ان کو ٹریٹ کرے. انلیس دا ویسٹ اسٹاپس اٹس ہپوکریٹیکل ڈیفینس آف اسرائیل، جب تک مغرب اپنا منافقانہ دفاع نہیں بند کرے گا اسرائیل کے لیے، اینڈ وائٹ واشنگ آف اٹس کرائمز، اور ان کے جرائم کو کور اپ نہیں کرے گا. دس از ان لائکلی ٹو ہیپن سون، تو یہ جو تمام اقدامات ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے سجیسٹ کیے گئے ہیں یہ مستقبل قریب میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہمارا ہے ٹف آئی ایم ایف ڈیمانڈس. The resumption of $6 billion IMF فنڈنگ پروگرام، $6 billion IMF فنڈنگ پروگرام کی بحالی، which paves the way for the disbursement of another tranche of about $1 billion، جو کہ راستہ ہموار کرے گی پیمنٹ آف اے پورشن آف $1 billion کا. must help clear economic uncertainties، اس کو مدد کرنی چاہیے معیشی غیر یقینیوں کو ختم کرنے کے لیے. اینڈ ایز پریشر آن دی ایکسچینج ریٹ، اور جو ایکسچینج ریٹ کے اوپر پریشر ہے اس کو کم کرنے کے لیے. یٹ اٹ ڈز ناٹ اینڈ دی ٹریویلز آف دا پیپل، لیکن یہ جو لوگوں کی مشقت ہے اس کو ختم نہیں کرے گی. if the press release issued by the Washington based unilateral lender، اگر جو پریس ریلیز دی گئی ہے واشنگٹن بیسڈ ملٹی لیٹرل لینڈر یعنی کہ آئی ایم ایف کی جانب سے، اپروول آف پاکستان ریکویسٹ ٹو ریوائیو دا پروگرام، یعنی کہ پاکستان کی جو ریکویسٹ تھی اس پروگرام کی بحالی کی، اس کو اپروو کرنے کے بعد جس کو پاس کیا گیا تھا اپریل سے، is anything to go by، اگر اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے we should brace ourselves for another increase in the domestic electricity prices، تو ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا کہ ایک اضافے کے لیے جو کہ مقامی بجلی کی قیمتوں میں ہوگا sooner than later، جو کہ without much delay ہوگا. and enhancement of personal income tax rates، اور اسی طرح سے جو پرسنل انکم ہے اس کے اوپر ٹیکسز کے ریٹس بھی بڑھائے جائیں گے آنے والے بجٹ میں. that is contrary to what the finance minister has been telling us
فار دا لاسٹ فیو منتھس. یہ تمام چیزیں اس کے برعکس ہیں جو کہ فائنانس منسٹر شوکت ترین ہمیں کچھ پچھلے مہینوں سے بتا رہے تھے. نیکسٹ ہے فلو آف سینٹینس بریک ہوگا. دیٹ ہی ہیڈ ناٹ ایکسیپٹڈ دا IMF ڈیمانڈ ٹو ریز ٹیکسز آن دا سیلریڈ کلاس, کہ انہوں نے IMF کی اس شرط کو قبول نہیں کیا کہ سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکسز کو بڑھایا جائے. گروننگ انڈر سورنگ پرائس انفلیشن, جو کہ انڈر پریشر ہیں بڑھتی ہوئی پرائسز کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے. which shot that personal income tax measures are essential, which shot up to its 2-year high of 13% in January, جو کہ جنوری کے مہینے میں تقریباً بڑھ کے 13% ہو چکی ہیں. The IMF has unambiguously told اسلام آباد, IMF نے بالکل واضح طور پہ اسلام آباد کو بتایا ہے, ambiguous ہوتا ہے مبہم, unambiguous ہوتا ہے واضح طور پہ, that personal income tax measures are essentials, کہ personal جو انکم ٹیکس ہے اس کے اقدامات بہت ضروری ہیں. So is the alignment of power tariffs for the fuller cost recovery to avoid its adverse spillover, اور اسی طرح سے ارینجمنٹ کیا جانا پاور ٹیرفس کی تاکہ فلر کاسٹ ریکوری ہو سکے اور بچا جا سکے برے بیڈ ایفیکٹس آف دی جو کہ ہو سکتے ہیں بجٹ کے اوپر. دس از ان اسپائٹ آف دی ریپیٹڈ کلیمز میڈ بائی دا منسٹر, یہ ان تمام دعووں کے باوجود ہے جو کہ منسٹر کی جانب سے کیے گئے, دیٹ ہی ہیڈ ڈکلائنڈ دا IMF کنڈیشن, کہ انہوں نے IMF کی شرائط کا انکار کر دیا ہے کہ امپوز نہیں کیا جائے گا, نافذ نہیں کیا جائے گا مزید ٹیکس آف 700 بلین روپیز فنڈنگ کی بحالی کے لیے. اور انہوں نے IMF کو راضی کیا ہے کہ وہ ریڈیوس کریں اپنی ڈیمانڈ کو روپیز 343 بلین تک منی بجٹ میں, جو کہ اپروو کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں پچھلے مہینے. اپیرنٹلی واضح طور پہ دا IMF has agreed only delay certain measures, IMF اس بات پہ راضی ہوئی ہے کہ وہ ڈیلے کریں گے مزید کچھ ٹیکس کے اقدامات کو till the budget for the next year, جب تک اگلے سال کا بجٹ نہیں آ جاتا. That said, جب یہ کہا جا چکا ہے, the IMF review of country's economy remains optimistic for GDP growth of 4%. IMF کا جو ریویو ہے ملک کی معیشت کے بارے میں وہ مثبت ہے کہ GDP گروتھ ہوگی 4%, اور یہ PTI کے دعووں کے برعکس ہے جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گروتھ 5.7% ہو گئی ہے. ایک میں اور ادارے کی رپورٹ پڑھ رہا تھا, ان کے مطابق بھی جو گروتھ ہے وہ 3.7% ہی ہے موجودہ مالی سال کے لیے. نان دی لیس, اس کے باوجود اٹ وارنز, یہ متنبہ کرتا ہے, دیٹ پاکستان ریمینز ولنریبل ٹو پاسبل فلیئر اپس آف دی پینڈیمک, کہ پاکستان ابھی بھی ایٹ رسک ہے کیونکہ ممکنہ طور پہ سڈن آؤٹ برسٹ ہو سکتا ہے وبا کا, کووڈ-19 پینڈیمک کا. ٹائٹر انٹرنیشنل فنانشیل کنڈیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی طور پہ مالی جو شرائط ہیں وہ بھی سخت ہیں. رائز ان جیو پولیٹیکل ٹینشن ہم نے دیکھا, سائنو US وار چل رہی ہے, رشیا US وار چل رہی ہے, تو اس کی وجہ سے یوکرین اور رشیا کا US ایشو چل رہا ہے, ایران US ایشو ہے, تو ان تمام جیو پولیٹیکل ٹینشنز کی وجہ سے رائز ہو سکتا ہے, پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے ڈیلیڈ پاکستان نے تاخیر سے امپلیمنٹیشن کی ہے اسٹرکچر ریفارمز کی, آئی تھنک کی ہی نہیں ہے. دیئرفور اس لیے اٹ وانٹس دا گورنمنٹ ٹو انکریز اٹس فوکس آن میئرز, اس لیے IMF چاہتا ہے حکومت سے کہ وہ اپنا فوکس انکریز کریں, کہ وہ اسٹرینتھن کریں پروڈکٹیوٹی کو, یعنی کہ پیداوار کو زیادہ مضبوط بنائیں, انویسٹ کریں پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ میں, اور اسی طرح سے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, ادارے ہیں, ان میں اصلاحات لائیں اور ایڈریس کریں ان تمام مشکلات کو جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کو درپیش ہیں. کین دا PTI لیڈ گورنمنٹ, کیا جو PTI کی حکومت ہے بی ایبل ٹو اسٹے دا IMF کورس, کیا وہ IMF کے رستے پہ چل سکے گی, کیونکہ 2023 کا الیکشن بھی جلدی آ رہا ہے. یہاں پہ اگین ڈبل کاماز میں بتایا گیا ہے PTI کے بارے میں, ڈیسپریٹ ٹو پرووائڈ انفلیشن اسٹرائکن ووٹر سم ریسپائٹ, جو کہ بہت زیادہ کریونگ کر رہی ہے مہنگائی سے تنگ آ چکے ووٹرز کو کچھ ریلیف دینے کے لیے. اٹ از نیور ایزی فار دا گورنمنٹ ٹو کیری آن ود دا ٹف IMF مینڈیٹڈ ریفارم, یہ کبھی بھی حکومت کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ مشکل IMF مینڈیٹڈ اصلاحات لا سکیں. ود اسلام آباد لائکلی ٹو سی فاسٹر انفلوز آف ملٹی لیٹرل ڈالرز فرام ادر گلوبل لینڈرز, اسلام آباد کے پاس اب زیادہ انفلو ہوگا ڈالرز کا دوسرے گلوبل لینڈرز کی جانب سے بھی, جیسا کہ ورلڈ بینک ہے جب ان کی دوبارہ سے ری انٹری ہوگی IMF پروگرام میں. Chances of government digressing from the course later this year cannot be discounted, تو اس لیے جو امکانات ہیں حکومت کے کہ وہ ڈیویٹ کرے گی, ڈیسیو کرے گی, ہٹ جائے گی IMF کے پاتھ سے اس سال کے آخر میں, تو ان تمام چانسز کو بھی ڈس ریکارڈ, نیگلیکٹ, اگنور نہیں کیا جا سکتا.
تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک جو ایکسٹرا شرط جو کہ پہلے نظر نہیں آئی تھی وہ آئی ایم ایف کی پریس ریلیز میں نظر آئی ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ ٹیکس عائد کیا جائے سیلریڈ کلاس کے اوپر بھی، جو کہ حکومت انکار کرتی رہی ہے پہلے کہ ایسا کوئی ٹیکس نہیں لگایا جانا. لیکن جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، امیدیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جو اگلا آنے والا بجٹ ہے اس میں جو کہ جون جولائی میں آئے گا تو اس کے اندر لگا دیا جائے گا سیلریڈ کلاس کے اوپر بھی ٹیکس، آلدو پچھلے کچھ عرصے سے ان کی پیز میں بھی کچھ زیادہ خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا گیا. تو آج کے کوسچن ہوپ فلی آپ کو یاد ہوں گے. فرسٹ کوسچن ہمارا تھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے فاؤنڈر کون سے ہیں. آلدو ہم نے دیکھ لیا کہ جو ان کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ ایگنیس کیلامارڈ ہیں، اور اسی طرح سے ہم نے کہا کہ جو اسرائیل ہے ان کے پریزیڈنٹ کا آپ نے نام بتانا ہے. اور لاسٹ کوسچن آپ کا تھا کہ امریکن ایمبیسڈر ٹو اسرائیل کون ہے. تو ٹوٹل آپ کے 3 کوسچن ہیں، ہوپ فلی آپ کوسچنس کے آنسر کریں گے، لیکن جو آپ کا کوسچن آنسرنگ کا ریسپانس ہے وہ بہت زیادہ ان سیٹسفیکٹری ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ کوسچنز ان پٹ کروں جو عموماً انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں، یا پھر جنرل نالج یا کرنٹ افیئرس کے پیپر میں آپ کس سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں یہ آپ سرچ کریں، ان کے آنسرز دیں. آلدو میں یہاں پہ ان کے آنسرز پٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ خود سے سرچ کریں تاکہ لانگ لاسٹنگ آپ کی میموری میں یہ کوسچن سیو ہو سکیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.